87ویں رات شہرزاد نے کہا، جب اس جوان عزیز نے تاج الملوک کو بتایا کہ ایک رات جب دوسری لڑکی مجھے دھوکے سے اپنے گھر لے گئی اور جب اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے شادی کر اور ولیلہ کی بیٹی سے اپنی جان بچا کیونکہ تو ابھی ناتجربہ کار اور عورتوں کے فریب اور بوڑھیوں کے مکر سے بے خبر ہے، تو جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میں نے کہا کہ یہ بات درست ہے۔ اس نے کہا کہ اب غم مت کر اور دل ٹھنڈا رکھ، کیونکہ ایک فوت شدہ اور ایک زندہ عورت کی عنایت کی نظر تجھ پر ہے، تو خوش رو جوان ہے اور میں تجھے بغیر نکاح کے نہیں لینا چاہتی۔ جب کبھی تجھے مال یا کپڑوں کی ضرورت ہوگی فوراً حاضر کر دیے جائیں گے اور میرے پاس تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میرے پاس ہر وقت پکی ہوئی روٹی اور کوزے میں پانی موجود رہتا ہے۔ میں تجھ سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتی کہ تو میرے ساتھ وہ کام کیا کر جو مرغا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ مرغا کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر وہ ہنسنے اور تالیاں بجانے لگی اور مارے ہنسی کے زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ اے میری آنکھوں کے تارے، تجھے نہیں معلوم کہ مرغا کیا کرتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے واقعی نہیں معلوم کہ مرغا کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مرغا کھاتا پیتا اور بک بک کرتا ہے۔ میں یہ سن کر شرما گیا اور اس سے کہا کہ کیا یہی مرغے کا کام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں تجھ سے یہی چاہتی ہوں کہ تو کمر بستہ ہو جا اور دل مضبوط کر کے جہاں تک ممکن ہو سکے یہ خدمت بجا لا۔ اب اس نے تالی بجائی اور کہا کہ ماں، جو لوگ تیرے پاس ہیں ان کو بلا۔ وہ بڑھیا فوراً 4 عادل گواہوں کو لے آئی اور ایک ٹکڑا ریشم کا۔ اب اس نے 4 موم بتیاں جلائیں اور گواہوں نے داخل ہوتے ہی مجھ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ لڑکی اٹھی اور اس نے چہرے پر ایک نقاب ڈال لی۔ ان میں سے ایک شخص نکاحی بن گیا اور نکاح نامہ تیار ہو گیا اور لڑکی نے یہ گواہی دی کہ میں معجل اور موجل دونوں مہر لے چکی ہوں اور اس کے میرے ذمے 10,000 دینار اور نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گواہوں کو اجرت دی اور رخصت کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسی کمرے میں رات بسر کی۔ اگلی صبح میں نے اٹھ کر باہر جانا چاہا تو وہ میرے سامنے کھڑی ہو کر ہنسنے لگی اور کہا کہ واہ واہ، تو سمجھتا ہے کہ حمام میں جانا اور باہر نکلنا ایک سا ہے؟ شاید تو نے مجھے بدذات ولیلہ کی بیٹی کی طرح سمجھا ہے۔ اس خیال کو دل سے نکال ڈال، کیونکہ تو حلال طریقے کی بنا پر میرا شوہر ہے، اور اگر تو نشے میں بھی ہو تو ہوش سنبھال۔ یہ گھر جس میں اس وقت تو ہے سال میں محض 1 روز کھلتا ہے۔ یقین نہ ہو تو بڑا دروازہ جا کر دیکھ آ۔ اب میں بڑے دروازے کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بند ہے اور کیلوں سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے واپس آ کر اس سے کہا کہ واقعی وہ بند ہے اور اس میں کیلیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے عزیز، ہمارے پاس یہاں آٹا اور غلہ اور میوے اور انار اور شکر اور گوشت اور بھیڑ بکریاں اور مرغیاں اتنی ہیں کہ کئی سال کے لیے کافی ہوں گی۔ دروازہ آج سے 1 سال کے بعد کھلے گا اور تو 1 سال سے پہلے یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت۔ اس نے کہا کہ کسی چیز سے تجھے تکلیف نہ ہوگی، حالانکہ تو مرغے کا کام جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور میں بھی ہنس پڑا اور اس کا کہنا مان لیا اور اس کے ساتھ رہنے اور مرغے کا کام کرنے لگا، یہاں تک کہ پورے 12 ماہ گزر گئے اور اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پورا سال گزرنے کے بعد میں نے دروازے کے کھلنے کی آواز سنی۔
اب میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا مگر اس نے کہا کہ رات تک ٹھہر جا اور جس وقت تو آیا تھا اسی وقت باہر جائیو۔ میں رات تک ٹھہر گیا اور پھر ارادہ کیا کہ نکلوں مگر مجھے ڈر لگتا تھا۔ اتنے میں وہ کہنے لگی کہ میں تجھے اس وقت تک نہیں نکلنے دوں گی جب تک کہ تو حلف نہ اٹھائے کہ آج ہی رات دروازہ بند ہونے سے پہلے تو واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ منظور ہے۔ اس نے مجھے تلوار اور قرآن اور طلاق کی قسمیں دیں کہ میں ضرور واپس آؤں گا۔ اب میں وہاں سے نکلا اور باغ میں گیا اور دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح کھلا ہوا ہے۔ اس پر مجھے غصہ آیا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں یہاں 1 سال سے نہیں آیا اور اب بغیر بتائے آیا ہوں۔ خدا جانے وہ لڑکی بھی یہاں ہے کہ نہیں، قبل اس کے کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں پہلے جا کر دیکھوں تو صحیح کیونکہ ابھی رات ہی ہے۔ یہ کہہ کر میں باغ میں داخل ہو گیا اور چلتے چلتے نشست گاہ تک پہنچا اور دیکھا کہ بدذات ولیلہ کی بیٹی گھٹنوں پر سر رکھے اور رخساروں کو ہاتھ پر ٹیک دیے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا رنگ بدل گیا اور آنکھیں اندر گھس گئی ہیں۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے کہ تو صحیح و سلامت ہے، اور اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن مارے خوشی کے گر پڑی۔ مجھے اس کے آگے شرم معلوم ہوئی اور میں سر نیچا کر کے اس کی طرف بڑھا اور اسے پیار کیا اور اس سے کہنے لگا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں آج رات تیرے پاس آؤں گا؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں، واللہ 1 سال سے مجھے یہ معلوم نہیں کہ نیند کا مزہ کیسا ہوتا ہے، بلکہ میں ہر رات تیرے انتظار میں جاگا کرتی تھی۔ جس دن میں نے تجھے نئے کپڑے دیے تھے اور تو یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ تو حمام جا کر واپس آئے گا، اس دن سے میں اسی حالت میں ہوں۔ میں 1 رات انتظار میں بیٹھی رہی اور پھر دوسری رات اور پھر تیسری رات، لیکن تو نہ آیا اور میں تیرے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ یہ ہے عاشقوں کی شان۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تو 1 سال تک غائب رہنے کا سبب بتلا۔ میں نے وہ سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں نکاح کر چکا ہوں تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ میں آج رات کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور دن نکلنے سے پہلے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ کیا اس کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ اس نے تجھے دھوکہ دے کر تیرے ساتھ نکاح کر لیا اور پورے 1 سال تک اپنے یہاں بند رکھا، یہاں تک کہ تو نے طلاق پر قسم کھا کر دن نکلنے سے پہلے واپس جانے کا وعدہ کیا، اور اس نے تجھے اتنی اجازت نہ دی کہ تو اپنی ماں کے یا میرے پاس دل بہلانے آئے، اور یہ گوارا نہ کیا کہ تو 1 رات بھی اس سے الگ رہ کر ہم میں سے کسی کے ساتھ بسر کرے۔ لہذا اس کا کیا حال ہوگا جس کے پاس سے تو سال بھر غائب رہا؟ میں تو تجھے پہلے ہی پہچان گئی تھی، لیکن خدا تیری چچیری بہن عزیزہ پر رحم کرے، کیونکہ جو اس پر گزری کسی اور پر نہ گزری ہوگی، اور جس بات پر اس نے صبر کیا کوئی اور نہ کر سکے گا، اور اس نے تیرے ظلم کی وجہ سے جان دے دی، حالانکہ اس نے تجھے مجھ سے بچا لیا۔ میرا خیال تھا کہ تو مجھے چاہتا ہے اور اسی لیے میں نے تجھے کھلے بندوں چھوڑ رکھا تھا، حالانکہ میں یہ کر سکتی تھی کہ تیرے بدن پر 1 ٹکڑا چربی کا نہ چھوڑتی، یا تجھ کو بند کر دیتی یا مار ڈالتی۔ یہ کہہ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی اور غصے میں بھر گئی اور میرے سامنے کانپنے لگی اور مجھے غضب آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو میرے پٹھے تھر تھر کرنے لگے اور مجھے اس سے ڈر معلوم ہوا، کیونکہ اس کی شکل خوفناک چڑیل کی سی ہو گئی تھی، اور میری یہ حالت تھی
کہ جیسے آگ پر گھاس ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اب تو میرے لیے بیکار ہے کیونکہ تو نے شادی کر لی ہے اور تیرے ایک لڑکا بھی ہو چکا ہے۔ اب تم میری صحبت کے قابل نہیں، میرے کام کا وہی ہے جو کنوارا ہو، شادی شدہ میرے لیے بیکار ہے۔ تو نے مجھے اس گندی بدچلن کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے۔ خدا کی قسم، میں اس پتریا کا دل تجھ پر جلا کر چھوڑوں گی، اور نہ تو اس کے لیے زندہ رہے گا اور نہ میرے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے اس زور سے آواز دی، اور قبل اس کے کہ میرے ہوش درست ہوں 10 کنیزوں نے آ کر مجھے زمین پر پچھاڑ دیا، اور ابھی میں ان کے نیچے ہی تھا کہ وہ اٹھی اور ایک چھری لے آئی اور کہنے لگی کہ میں تجھے اس طرح ذبح کروں گی جیسے کہ بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ کم ترین سزا ہے تیرے اس فعل کی جو تو نے میرے ساتھ اور اپنی چچیری بہن کے ساتھ کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری جان اس کی کنیزوں کے ہاتھ میں ہے اور میرا چہرہ مٹی سے لتھڑا ہوا ہے اور وہ چھری تیز کر رہی ہے، تو مجھے موت کا یقین ہو گیا اور میں اس کی دہائی دینے لگا، مگر اس پر وہ اور زیادہ سخت دل ہو گئی۔ اب اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، اور انہوں نے مجھے باندھ کر زمین پر چت لٹا دیا اور میرے پیٹ پر بیٹھ گئیں اور میرا سر تھام لیا، اور 2 کنیزیں اٹھ کر میری پنڈلیوں پر بیٹھ گئیں اور 2 کنیزوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اب وہ 2 کنیزوں کو لے کر اٹھی اور ان کو حکم دیا کہ مجھے ماریں، اور انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ ذبح ہونا میرے لیے بہتر اور آسان تر ہے بنسبت اس زد و کوب کے، اور مجھے اپنی چچیری بہن کا ایک فقرہ یاد آ گیا جو وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ خدا تجھے اس کے شر سے بچائے۔ یہ یاد کر کے میں چلانے اور رونے لگا، یہاں تک کہ میری آواز بیٹھ گئی اور مجھ میں نہ حس باقی رہی اور نہ سانس۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔